الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کو ان دنوں میں کئی محاذوں پر کامیابی ملی ہے۔ وطن عزیز پر ایک کاری وار لگانے کی سازش ہوئی جو الحمدللہ ہماری عسکری قیادت کی دانشمندانہ حکمت عملی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، بلکہ اقوام عالم میں مملکت خداداد پاکستان کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا۔ پاکستان نے وطن عزیز کو نقصان پہنچانے میں مصروف دہشت گردوں کا نہ صرف صفایا کر دیا بلکہ اسلام آباد میں بلوچستان کے مظلوم عوام سے ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد افراد کے رشتہ دار اور خواتین جو دھرنا لگایا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ جو بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہماری افواج کے حملے میں وہی دہشت گرد مارے گئے جو پاکستان سے مسنگ پرسنز بن کر دوسرے ممالک میں چھپے بیٹھے تھے، اور مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی، حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جنہیں یہ مسنگ پرسنز بنا کر ریاست کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ان کی ملی بھگت سے دہشت گردی کے لیے کہیں اور پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب یہ سارا کھیل بے نقاب ہونے کے بعد ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ اور عدالتوں سے اپیل ہوگی کہ انہیں مزید ڈیل نہ دیں۔ یہ لوگ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے اور کسی تخریب کاری کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ کوئی غیر ملکی ایجنسی یا ان میں سے کوئی تخریب کار کوئی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ خواتین کا یہ ٹولہ ملک دشمن عناصر اور دہشت گرد تنظیم BLA کے سرمچاروں کی ڈال بن رہا ہے۔ کیمپ میں ماسک پہننے والے عناصر بھی BLA کے عسکریت پسند ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں کسی بھی وقت امن و امان کی صورتحال کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو خدا نہ کرے ذمہ دار کون ہوگا؟ سارا الزام ریاست پر ڈالا جائے گا۔ بدقسمتی سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حفاظت میں زہریلا پاکستان مخالف بیانیہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے، عدلیہ سے متعلق نہیں ہے۔ مزید یہ کہ شدید خطرات ہیں۔ کوئی بھی دشمن ایجنسی مظاہرین کو نشانہ بنا کر فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے طویل دھرنے اور ریاست دشمن عناصر کی حمایت کو روکا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے۔ انہیں غیر ملکی فنڈنگ مل رہی ہے، وہ اپنے ہینڈلرز سے تحریری اسکرپٹ حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ٹویٹس بھی پیشاور افراد لکھتے ہیں۔ مارنگ بلوچ نے ایران میں دہشت گردوں کی ہلاکت کو اپنے رشتہ داروں کے طور پہ تسلیم کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ، وفاقی حکومت اور ریاست کی اعلیٰ سطح پر چیکنگ کر کے ان کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرے۔ میں اسلام آباد میں متعلقہ افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ صرف بلوچستان میں ان علیحدگی پسندوں کے ذریعے 80 سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے ہیں جن کی یہ خواتین حمایت کرتی ہیں، اور ایک بار بھی ان کی مذمت نہیں کی گئی۔ مذموم مقاصد کے لیے اسلام آباد کو مسکن بنانے والے یہ افراد کسی اور ملک میں وطن کے خلاف باتیں کر کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کشمیر پر بھارت کی ترجمانی کرنے والے پاکستان کے دارالحکومت میں سہولیات لینے کے اہل نہیں ہیں۔ ہماری گزارش ہوگی کہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہونے کے بعد انہیں دی جانے والی سرکاری سہولیات کا سلسلہ بند کیا جائے، وطن دوست اور وطن دشمنوں میں فرق رکھا جائے۔ وطن فروشی کرنے والے بے نقاب ہو چکے ہیں، انہیں زیادہ سر پر چڑھانا ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ شکریہ۔
The government, the state is more than willing to allow anybody to protest. It's our fundamental freedom laws. But if a group of people want to violate the sovereignty of Pakistan by signing international petitions under the UN, who wants third-party intervention in Pakistan's domestic affairs, who are being propagated by separatist leaders sitting in Europe, and who are also condoning, patronizing all the terrorist incidents that have occurred in Balochistan over the last 1 year, where more than 200 ordinary people have been killed, are supported and patronized, and they don't condemn it unequally. How we can allow the abuse of our freedom laws in this country? Would any government worth its salt allow such a group to violate its sovereignty, its laws, by promoting, patronizing, supporting separatism in one part of its region or country? No government, no state would allow it. We have accepted all the militants who have been involved in militancy, but the narrative that they are promoting, it's against Pakistan's integrity, it's against Pakistan's peace and stability in the region. So this is why Islamabad administration should look into our interest. Thank you. اسلام میں سیف سٹی پروسیکیورٹی ادارے ہیں، کیا اس تھریٹ کا آپ بار بار ذکر کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ناکام؟ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ جب شہروں میں ہوتا ہے تو اس کو روکنا نیو یارک میں، امریکہ میں، کینیڈا میں ناممکن ہو جاتا ہے، جہاں پہ سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے انتظامی. لہٰذا یہاں پہ بھی ہر وقت کسی وقت بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اور ایک سیریس سیکورٹی چیلنج ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک منظم طریقے سے انوائرمنٹ جو ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ماسک لوگ کون ہیں، ان کی آئیڈینٹیز کیا ہیں، اور جب انتظامیہ وہاں پہ مداخلت کرتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ان کو وہ مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے یہ ہو رہا ہے، ریاست وہ کر رہی ہے. تو یا ہم سیکورٹی دیں یا ہم نہ دیں، لہٰذا ہماری انتظامیہ ڈی مورلائزڈ ہے. لیکن جو ایران کی جانب سے بندور نشانہ بنایا گیا فیملی پر، کیا پاکستان نے انویسٹیگیٹ کیا اس حوالے سے؟ ہمارا موقف بہت واضح ہے. یہ ایک جاریہ تھی، جو معصوم لوگ شہید ہو گئے ہیں، بلوچستان گورنمنٹ نے ان کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی گورنمنٹ نے، ریاست نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے دانشمندانہ طور پہ ڈی اسکیلیٹ کیا ہے، اور اب ہم بائی لیٹرل ریلیشنز میں ایک بہتری دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ کویشچن پلیز. کوئی اس طرح تنظیم ہمارے ٹیریٹری میں نہیں ہے، نہ آپریٹ کر سکتا ہے، اور کسی ہمسایہ ملک سے پاکستان کی سرزمین سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اٹس ادر وے اراؤنڈ ہے. بلوچستان کی سیکورٹی کو تھریٹن کیا گیا ہے افغانستان سے، وہاں پہ مراکز بھی ہیں. اسی طرح پاکستان نے جو مراکز نیوٹرلائز کیے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں، وہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ بلوچستان اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کو اکراس دا بارڈر یعنی تھریٹن کیا گیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.